یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام ویوز اینڈ ریویوز کے ساتھ میں سید حسن وقار اور میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں سید آصف علی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے نئی حکومت تمام مراحل سے اب جو سیاسی مرحلہ تھا انتخابی، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انتخابات کے بعد اب چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، وزیر اعظم پاکستان بھی منتخب ہو چکے ہیں، اور آج خیر و خوبی سے صدر مملکت کے جو انتخاب کا مرحلہ تھا وہ بھی اس کا ٹائم گزر گیا، اور اب آصف علی زرداری یا محمود اچکزئی میں سے کوئی ایک اس ملک کا، پاکستان کا صدر منتخب ہو جائے گا۔ تو ہم پوچھتے ہیں سید آصف علی سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ جب سلسلہ تقریباً مکمل ہو گیا تو اب حکومت آگے کیسے چلے گی، کتنا عرصہ چلے گی۔ یہ جو خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ چونکہ ایک چوں کا مربع بنا ہوا حکومت اتنی مہینوں چلنے میں شاید کچھ کامیاب ہو، لیکن زیادہ دیر پا حکومت نہیں رہے گی۔ تو آئیں شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ اصل میں ہم یہ بات کرنا چاہیں گے حکومت سازی کی، اب آخری مرحلے میں آ گیا، صدر پاکستان کا جو انتخاب ہے وہ مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی حکومت مکمل اپنے مراحل طے کر چکی۔ پارلیمنٹ کا انتخاب، صدر کا انتخاب مکمل ہو چکا، وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب مکمل ہو چکا، اور جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ اب آخری ایک مرحلہ دیکھو وہ واقعی پاکستان کے تحت ہے، صدر پاکستان کا، وہ گورنر کہاں کہاں انعقاد کا منعقد کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اور کون کون سے بندے کو منتخب کرتے ہیں وفاقی علامت کے لیے صوبوں کے اندر۔ یہ مرحلہ بڑے ہی زور و شور سے چلتا رہا، مختلف پٹیشن دائر ہوتی رہی، کبھی ہائی کورٹ کے اندر، کبھی سپریم کورٹ کے اندر، کبھی الیکشن کمیشن کے ٹربیونل کے اندر، اور اس طرح بہت زور و شور کے ساتھ احتجاج بھی جاری رہا۔ سنی تحریک جو کونسل جو ہے اس نے بھی بڑا احتجاج کیا، اور ابھی تک احتجاج کاری ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ حکومت کتنا عرصہ نکالے گی، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کچھ عرصہ نکالے گی۔ حکومت انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں بھی کہنا چاہیے، یہ وش میں ہونا چاہیے کہ حکومت 5 سال پورے نکالے تاکہ ملک کسی ڈائریکشن کی طرف چل سکے۔ چونکہ جب حکومت درمیان میں ٹوٹتی ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو، چاہے حکومت کی طرف سے ہو، چاہے کوئی تیسرا ہاتھ اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ جمہوریت مضبوط ہوگی۔ جمہوریت تبھی مضبوط ہوگی جیسے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنا ٹرنیور مکمل کیا۔ تو جب تک 5 سال مکمل نہیں ہوں گے تب تک عوامی رائے ایک اچھے طریقے کی، اچھی ڈائریکشن کی طرف نہیں جا سکی۔ اگر کوئی 5 سال بعد کام مکمل نہیں کرے گا، وعدے پورے نہیں کرے گا، صحیح ڈائریکشن پہ نہیں لے کے جائے گا، تو عوام کو حق حاصل ہے کہ اس کو مسرت کرے، اور یہی عوام کی جو رائے ہوتی ہے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ سال پورے سال نکالے، 4-5 سال نکالے، اور حکومت اور عوام مل کے اس پارلیمنٹ کے ذریعے ایک اچھی مستحکم حکومت قائم کر سکے۔ اچھا شاہ صاحب، بات ہے اس کی مفاہمت کی۔ جی اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں تو پھر تو یہ خدشات نہیں جنم لیتے، لیکن ہمارا ماحول چونکہ ہمیشہ کشیدہ رہتا ہے۔ اب جو پی ٹی آئی ہے ان کو اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ ہم سے جو ووٹ، یہ نشستیں ہیں ہماری چھینی گئیں، اور اس کے بعد مخصوص نشستیں بھی ان کو نہیں دی گئیں۔ تو اب یہ جو اس طرح کی جو اختلافات ہوتے ہیں، اس طرح وہ جنم لیتے ہیں، پھر یہی عدم استحکام کو جنم دیتے ہیں۔ تو اب ہم کیا توقع کریں، کیونکہ پی ٹی آئی نے جیسے ہی عدالت کی طرف رخ کیا تو آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں بھی اسپیکر نے وہ مخصوص نشستوں پہ خواتین سے حلف لے لیا، اور پنجاب میں بھی یہی ہوا۔
تو یہ کیوں ہے؟ یعنی کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی دال میں کالا ہے. بڑی اچھی بات کی، لیکن دیکھیں جو پروسیجر ہے، جو بھی پروسیس ہو رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن یہ عوام کا جو منتخب نمائندے ہیں ان کا حق ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ وہ احتجاج کریں اور وہ احتجاج کریں. لیکن جیسے کل آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر صرف انہی لوگوں نے حلف اٹھایا جن کو مخصوص نشستیں دی گئی، لیکن چونکہ ہائی کورٹ کی پٹیشن پشاور میں دائر ہو چکی تھی کہ وہاں کے جو نمائندے ہیں منتخب نمائندہ ہونا چاہ رہے ہیں مخصوص سیٹوں میں، ان کو حلف اٹھانے سے پشاور ہائی کورٹ نے منع کر دیتا. لہٰذا وہاں پہ نہ صوبائی اسمبلی کے لوگوں نے حلف اٹھایا اور نہ ہی کل منتخب جو آنا چاہ رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، نہ انہوں نے حلف اٹھایا. حلف صرف اٹھایا پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی جو مخصوص سیٹوں پہ لوگ منتخب کے آئے تھے انہوں نے ہی حلف اٹھایا. تو یہ باقی بات چلے گی سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر. ابھی تو ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں، نیکسٹ میرے خیال وہ جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر. تو جو فیصلہ ہوگا وہ چلتا رہے گا، لیکن احتجاج ان کا جاری ہے اور جاری رہے گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آخری دم تک احتجاج جاری رہے گا، جب تک یہ حکومت چاہے 5 سال پورے کرے چاہے درمیان میں کہیں جا کے راستے سے بھٹک جائے. اچھا، یہ جو ابھی صدارتی انتخاب اب آج مکمل ہو جائیں گے، کل زرداری صاحب حلف اٹھا لیں گے، تو پھر آپ کو امید ہے کہ شام تک یا اس سے اگلے دن وفاقی کابینہ کا بھی اعلان ہو جائے گا؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ جیسے انتخاب ہو جائے گا صدر پاکستان کا، اور جو کہ بالکل اب چند لمحوں کی بات ہے، یہ منتخب ہو جائیں گے صدر پاکستان، جو جیسے کہ نظر آ رہا ہے جتنی بڑے نشستیں ان کے پاس ہیں، جتنے بڑے ووٹ ان کے پاس ہیں، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، IPP، اسی کے ساتھ MKM نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ انہی کو ووٹ دیں گے. تو ایک بھاری اکثریت کے ساتھ صدر پاکستان آصف علی زرداری منتخب ہو جائیں گے، جو کہ کبھی امکان ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد ان کا فیصلہ بھی آ جائے گا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیا کابینہ حلف اٹھا لے گی، بالکل جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوں گے تو آج نہیں تو کل 1-2 دن کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پنجاب ایسا جو کابینہ وہ حلف اٹھا لے گی، اس سے میں آج یہ بھی آپ کو باہر کراتا ہوں. کبھی امکان ہے کہ کل نہیں تو پرسوں میکسیمم یہ اعلان ہو جائے گا، چونکہ نام آنے شروع ہو گئے ہیں. مشاورت جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے، تو اس کے بعد لامالا اس کی اسی کا اعلان ہوگا کہ جو کابینہ منتخب کر لی جائے گی. اچھا شاہ صاحب، ابھی تک تو جو ہم نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ انتخابات کے بعد یہ لازم بات ہے کہ توجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کامیاب جماعت ہے وہ اپنی کن لوگوں کو کابینہ میں شامل کرتے ہیں، ان کو کون سے محکمے دینے ہیں، کون سی وزارتیں دینی ہیں. تو اب اس کے بعد چونکہ صدر کا بھی انتخاب بہت جلد آ گیا، تو اب صدر کا بھی انتخاب ہو گیا. اب ان کی توجہ اپنی جو ذاتی یعنی پلاننگ تھی ٹیمیں بنانے، جیسے کہ ایک بندہ ٹیم بناتا ہے، تو اب وہ تو ان کی کابینہ میں مکمل ہو گئی اور انتخابات بھی مکمل ہو گئے. تو اب جو پالیسی ہیں جس پہ انہوں نے ملک کو چلانا ہے، اس کی طرف اب جو منصوبہ بندی کریں گے وہ متوجہ ہوں گے یا نہیں؟ ابھی آپس میں جو ان کے معاملات ہیں وہ اسی طرح یعنی یہ جو محکمے ہیں یا وزارتیں ہیں ان پہ یہ اب الجھنے کا خدشہ ہے کہ ہر جماعت ان سے مطالبہ کرے گی کہ ہمیں یہ جو محکمہ دیا جائے، یہ وزارت دی جائے. ایسا ہوگا یا نہیں؟ بس اب سب چل پڑے گا نظام؟ بڑی اچھی بات کی. جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اسی طرح ایک میکنزم، ایک فارمولہ طے کر دیا گیا ہے کہ MKM کو کتنی سیٹیں ملیں گی، IPP کو کتنی سیٹیں ملیں گی، اور باقی جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں جیسے کاف لیگ ہے اس کو کتنی سیٹیں ملیں گی. تو سب کے وزارتوں کے نام بنا دیے گئے ہیں، فارمولہ بنا دیا گیا کہ کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی. ایک اور بڑی اچھی بات میں آپ کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور صدر پاکستان آنے والے جو ہیں منتخب ہونے والے ہیں سید اپنا آصف علی زرداری صاحب، یہ ایک پیج پہ ہے اور یہ بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی. چونکہ پیپل پارٹی اور نون لیگ اس وقت چاہتی ہے کہ مستحکم جمہوریت کے ساتھ استحکام جو سیاسی ہے وہ بھی قائم ہوگا، اور اسی طرح جو تجارتی پالیسیاں ہیں وہ بھی اچھی ہوں گی. لیکن اس میں ایک بہت بڑا جو عمل دخل یا انٹرفیرنس ہوگی لامحالہ، جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا
کہ وہ IMF کی ہوگی. اس کی ڈکلیریشن کے بغیر ہم کوئی بھی تجارتی پالیسی نہیں بنا سکتے, اس کے بغیر ہم کوئی ٹیکس پالیسی نہیں بنا سکتے, اس کے بغیر ہم کوئی تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے, اسی کے بغیر ہم کوئی پینشن کے رول اینڈ ریگولیشن نہیں بنا سکتے. اور ایسے بہت سے عوامل ہیں جس میں بہرحال ہمیں IMF سے ڈکلیریشن لینی پڑے گی اور لینی چاہیے بھی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں مجبور نہ کرے IMF تو ہم چاہیں گے کہ گھی سستا ہو, چینی سستی ہو, آٹا سستا ہو, لیکن ہم یہ کر نہیں سکتے, ہمارے ہاتھ پیر باندھ لیے گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے؟ جی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں IMF یا کوئی بھی ادارہ آپ کو اگر لون دے گا, آپ کو قرض دے گا, تو وہ دیکھے گا کہ آپ اس کو قرض کیسے واپس کریں گے. کیونکہ جیسے ہی قرض دیا جاتا ہے اس کے بعد ایک بڑی قسط آپ کے ڈیو ہو جاتی ہے. اس قسط کو جو ڈیو ہوتی ہے وہ اس کو آپ نے پے کرنا تھا, تو اس کو کس طریقے سے پے کرنا, یہ بھی دیکھیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ IMF ہی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے پے کرنا. ہماری وزارت خارجہ, ہماری وزارت خزانہ تو اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ میکنزم بنائے کہ ہم نے کیسے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, کہاں کہاں ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, اور کہاں کہاں سے ہمیں اضافی جو آمدن ہے وہ پیدا کرنی ہے. تو یہ بھی کہہ لیں بائی چانس, کہہ لیں بائی اچھا کریں یا برا کریں, بارہ یہ کام بھی جو IMF ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح کا تنخواہوں کا میکنزم ہوگا, کس طرح پینشن کا میکنزم ہوگا, کس طرح تاجروں کا میکنزم ہوگا, اور کس طرح نئے ٹیکس لگائے جائیں گے. چلیں دیکھتے ہیں کہ حکومت ہماری آگے IMF کے ساتھ کس طرح روابط بناتی ہے اور عوام کو خوش رکھتی ہے. یعنی عوام تو خوش تب ہی ہوگی کہ جب ان کو ہر چیز سستی ملے. اگر تو اب موجودہ حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی تو عوام ان کو دعا دیں گے. شاہ صاحب, میں اس میں ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ اس وقت ہمارے ملک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کرپشن, اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انرجی کرائسس. جب تک انرجی کرائسس ہم بہتر نہیں کریں گے, حل اس کا نہیں نکالیں گے, سولوشن نہیں نکالیں گے, تب تک ہم عوام کو سستی بجلی, سستا پیٹرول اور سستی گیس مہیا نہیں کر سکیں. اور جب تک ہم انرجی کرائسس پہ قابو نہیں پا سکیں گے تب تک ہم عوام کو ریلیف بھی نہیں دے سکتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ انرجی کرائسس پہ ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ بہت سے اچھے عوامل ہیں, لیکن اگر امریکہ ہمارے پہ تھوڑی سی شفقت فرمائے, ہمیں ایران سے گیس پائپ لائن اس کو لانے دیا جائے. اگر گیس اور تیل جو ہے اگر ہم ایران سے لینے میں کامیاب ہو جائیں اور کوئی ایسی شک نکال لی جائے جیسے مال کے بدلے مال, ہم اس کو پیسے نہ دیں ایران کو جس کا وہ پابندیاں لگائی اس نے اقوام متحدہ کے اندر, لیکن اگر ہمیں کئی ملکوں کے ساتھ اس کا پابندیاں تو ہے, لیکن کئی ممالک ایسے ہیں جو ایران کو مطلب مال کے بدلے مال دیتے ہیں. تو اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں مال کے بدلے مال, تو ہم اپنے ملک کے اندر گیس بھی سستی لے جائیں گے, پیٹرول بھی سستا لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بجلی جو آج کل بن رہی فرنس آئل کی وجہ سے, تو فرنس آئل کی وجہ سے بجلی میں ہماری سستی ہو جائے. یہ ایک حل نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی حل ایسا نظر نہیں آتا جا کے کہ بڑے ذخائر ہمارے پاس نکلیں, جو کہ ابھی ممکن نہیں ہے آئندہ 2 3 4 سالوں کے اندر. تو تب ہم انرجی کرائسس پہ قابو پا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ انرجی کرائسس پہ ڈالنے کے لیے, قابو کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ حکومت کی بچت ہو سکے. اور دوسری بڑی بات جو وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہی کہ 500 ارب بجلی چوری ہوتی ہے. 500 ارب ایک بڑی رقم ہے. اسی طرح باقی مراحل بھی ایسی ہیں جو چوری ہوتے ہیں. تو اگر ان پہ ہم قابو پا سکے, جیسے ٹیکس چوری کو بچایا جا سکے, جیسے آپ کو کہا کہ 500 ارب جو ہے بجلی چوری ہوتی ہے اس کو بچایا جا سکے, تو اس طرح ہم اپنے فنڈ بڑھا سکتے ہیں اور اس میں حکومت کو عوام کو بہتر سہولتیں دے سکتی ہے اگر ان اقدامات پر قابو پایا جا سکے. آپ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ ایک تو آپ نے کہا کہ امریکہ شفقت کرے. شفقت تو بڑے سے یعنی امید کی جاتی ہے کہ وہ بڑا بچوں پہ کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے, تو کیوں اس وقت وہ ظلم کر رہا ہے؟ اگر ہم کس سے شفقت کی بھیک مانگیں گے؟ ہماری اپنی کیا پالیسی ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتا کہ آپ اگر یہ رائے دے سکتے ہیں حکومت کو, تو حکومت کو بھی تو معلوم ہے کہ ہمارے لیے ایران کا تیل اور ایران سے جو گیس ہے ملنے والی وہ کتنی اہم ہے. تو وہ کیوں نہیں کر پاتے اور کیسے کر پائیں گے؟ اگر آج تک نہیں کر سکے تو کل کیسے کر پائیں گے یہ؟ اس کے علاوہ جو آپ نے ذکر کیا کہ
وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں 500 ارب، اب صحیح فگر میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں 500 ارب کہا یا 1500 ارب، لیکن انہوں نے 850 ارب کا خسارہ بتایا پی آئی اے کا. ایسے ہی تو ہم کیوں، جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ خسارہ ہو رہا ہے، اور جب ہمارے پاس یہ فگر ہے کہ 500 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، چوری ہونا اور ضائع ہونا دو مختلف، اگر وہ ضائع ہوتی ہے اور چیز ہے، اگر وہ چوری ہوتی ہے تو جب چور ہیں تو چوروں کو پکڑا جائے. اب چوری جہاں جہاں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے، کچھ تو جو ایسے علاقے ہیں ملک میں جہاں کی عوام ہے وہ کنڈے ڈالتے ہیں، اور ان کے کنڈے کیسے روکے جائیں، ایک یہ. اور پھر جو تو بڑے بڑے صنعت کار ہیں، کارخانے دار ہیں، وہ جو چوریاں کرتے ہیں ان پہ بھی قابو پانا چاہیے. اب یہ تو حکومت کا کام ہے. اگر کوئی ایسی وہ پالیسی اختیار کرتی ہے کہ ہم چوروں کو نہیں پکڑیں گے، تو وہی چور جو ہیں وہ ان کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو حکومت کے کام ہیں ہم حکومت کی اس میں آ جاتے ہیں. مافیا جن کو کہتے ہیں، مافیا سے حکومت خوفزدہ ہو کر وہ جو انہوں نے لائحہ عمل تیار کیا ہوتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. شاہ صاحب نے اچھی باتیں بتائی ہیں. اللہ کرے کہ دلیر اور جو سخت فیصلے ہوتے ہیں ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں وہ کرنے میں یہ حکومت کامیاب ہو، اور ہمیں چوروں سے، کرپٹ لوگوں سے نجات ملے. جو لوگ قابض ہیں ملک کے ذخائر پہ، وہ ذخائر جو کہ ریڑھ کی ہڈی کا درجہ جن کو حاصل ہے ملک کے اقتصادیات میں، اگر ان سے یہ حکومت چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو تو پاکستان میں مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، ملک آگے کی طرف بڑھے گا، اور ملک بقول میاں محمد نواز شریف ایشیا ٹائگر بن جائے گا اور بن سکتا ہے. اللہ کرے پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے یہ خواب پورے ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ سے اجازت چاہیں گے. آصف صاحب تھینک یو جی، بہت شکریہ، آپ آئے، آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.